السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ کوثر علی خان بنگش، پروگرام پاکستان فرنٹ لائن کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہمارے ملک کے ادارے ہیں، ہمارے ملک کی فوج ہے، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، بے شمار شعبوں میں وہ کام کر رہے ہیں، اس حوالے سے یہ پروگرام ہوتا ہے اور ہم اس کارکردگی کو پاکستان کے اندر اور پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام کو ہم آن ایئر کرتے ہیں اور لوگوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہم آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت ہیں جن سے بات کر کے مجھے تو بڑی مسرت خوشی ہوئی، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی باتیں سن کر آپ کو بھی بڑی خوشی ہوگی، بڑا حوصلہ ملے گا اور آپ اپنے ملک کے اوپر فخر کریں گے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر راشد اللہ بیگ صاحب، آپ نے باوجود گوناگوں مصروفیات کے باوجود ہمارے لیے وقت نکالا، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ تو میں آپ سے پہلے جو پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کی فوج کا شمار دنیا کے بہترین افواج میں ہوتا ہے، اور جب بھی اکثر مختلف قسم کے مقابلے ہوتے ہیں، دنیا میں کمپٹیشنز ہوتے ہیں، تو ہمیشہ اول یا دوم پوزیشن لے کر آتے ہیں اور پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کرتے ہیں۔ تو مجھے ذرا اس پہ آپ تفصیل سے روشنی ڈالیے کہ آخر وہ کیا راز محنتیں ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جس کی بدولت آج ہم دنیا کی بہترین فوج میں شمار ہوتے ہیں۔ السلام علیکم مودی صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے آج اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور پاکستان ڈیفنس فورسز کے بارے میں کچھ بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ آپ کے محبت کا شکریہ، جس طرح آپ پاکستان کے ڈیفنس فورسز کے بارے میں اپنے پروگرام کرتے ہیں اور لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں۔ بے شک آج کے دور کی یہ ضرورت ہے۔ دلچسپ سوال ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان ڈیفنس فورسز کیوں دنیا کے بہترین ڈیفنس فورسز میں ہیں؟ تو اس کا مختصراً جواب میں یہ دوں گا کہ الحمدللہ جو بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو عطا کی ہیں، ان میں سے ایک بہت بہترین نعمت افرادی قوت ہے، ہیومن ریسورس ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ملک میں نوجوانوں کی کمی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو کمپیئر کرنے اور مختلف ملکوں سے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ ملکوں میں ایک کمپلشن ہے کہ آپ نے ملٹری سروس کرنی ہے۔ پاکستان میں ایسی کوئی بات نہیں۔ پاکستان میں والنٹیئرز اپنی مرضی سے ڈیفنس فورسز میں آتے ہیں۔ ڈیفنس فورسز میں آنے کا ایک بہت مشکل اور ایک بہترین قسم کا سلیکشن کا سسٹم ہے۔ اس سسٹم کے بعد جو ہماری تربیت ہوتی ہے، جو ٹریننگ ہوتی ہے، وہ ورلڈ کلاس ٹریننگ ہے۔ زندگی میں ایسا اتفاق ہوا کہ ایٹ ٹائمز تو ہم 60 مختلف ممالک کے لوگوں کے ساتھ میں نے پرسنلی کام کیا ہے، اور جب ان کے ساتھ ہم اپنے ہیومن ریسورس کا کمپیریزن کرتے ہیں، افرادی قوت کا، تو یقین کریں بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے جو کیپبلٹیز پاکستان کے لوگوں کی دی ہیں، وہ بالکل پرائس لیس ہیں۔ جب ان کیپبلٹیز کو آپ ایک خاص ڈائریکشن میں ایک بہترین ٹریننگ سسٹم کے ذریعے ڈائریکٹ کرتے ہیں، تو پھر دنیا کی کوئی مشکل جنوں آپ کے راہ میں مشکل نہیں رہتی۔ یہاں پہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی نیپوٹزم نہیں ہے۔ یہاں پہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، اس کا کانسیپٹ ہے۔ ہر ایک کا ایپٹیٹیوڈ دیکھا جاتا ہے اور بہترین سے بہترین صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے مختلف برانچز میں بھیجا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان ایئر فورس میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں فائٹر پائلٹ بننے کے لیے، لیکن اتنے سٹیجز ہیں کہ مختلف سٹیجز پہ لوگ ڈراپ ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ وہ ڈراپ ہونے کے بعد چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کی لگن، ان کی محبت اپنے آرگنائزیشن کے ساتھ ایسی ہے کہ وہ دوسرے ان برانچز میں جہاں پہ ان کی صلاحیتوں کو بہتر طور پہ بروئے کار لایا جا سکتا ہے، وہ ان کو جوائن کر لیتے ہیں۔ اور کئی بار ایسا ہوا ہے، یہ آن ریکارڈ ہے کہ پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے آپ کو پتہ ہے حالات
اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، مد و جزر کا شکار ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب بھی ہمارے حالات بہتر ہوئے اور جو ٹریننگ ایکسچینجز ہوتی ہیں اس میں جب بھی پاکستان ایئر فورس، پاکستان آرمی یا نیول ایویشن کے، میں خاص طور سے ایویشن کی بات کرتا ہوں، پائلٹس جب بھی باہر گئے ہیں تو وہاں تقریباً 40 سے 50 ممالک کے پائلٹ آتے ہیں ٹریننگ کے لیے. ان سب میں انویریبلی ٹاپ پوزیشنز ہمارے پائلٹس حاصل کرتے ہیں. اسی طرح اور فیلڈز ہو گئے، خواہ وہ آرمر کوڈ ہو، وہ انجینئرز ہوں، وہ کوئی کسی برانچ سے تعلق رکھتے ہوں، جب اپنے اسپیسیفک فیلڈ میں باہر کہیں جاتے ہیں کسی کورس کے لیے تو الحمدللہ بہترین پوزیشن لے کر آتے ہیں. اس کی بیسک وجہ اس لیے ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہمیں سب سے پہلے جو ایک ایڈوائس کی تھی وہ یہ کہ نیپوٹزم نہ ہو، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب اور انصاف. تو یہ ہماری آرگنائزیشن میں 100% اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان آرمی میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. سب یکجان ہو کے ملک کی دفاع کی خاطر اپنی جان کے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. سیسل چودھری کا نام آپ نے سنا ہوگا، پاکستان ایئر فورس کے بہترین فائٹر پائلٹ. ان کا تعلق ہمارے عیسائی کمیونٹی سے تھا. کوئی آپ کے رنگ، نسل، علاقہ کہیں آپ کے پروموشن کے لیے یا آپ کے صلاحیتوں کو انہیبٹ کرنے کے لیے کہیں نہیں استعمال ہوتا. تو یہ جب آپ ایکویلٹی اور یہ جسٹس کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر لے کر آئیں گے اور خاص طور سے سلیکشن پروسیجر ایسا ہوگا کہ آپ بہترین لوگوں کی سلیکشن کریں گے تو کوئی دور نہیں ہے کہ ہر ادارہ جو ہے نا وہ اسی طرح دنیا میں بہترین ادارہ بن کے سامنے آئے. جیسا کہ پورا ملک جانتا ہے، ملک کے 22 کروڑ عوام جانتے ہیں کہ فوج کی اس ملک کے لیے لازوال قربانیاں ہیں. آج جو ہم رات کو سکون سے سوتے ہیں، ہماری فوج ہماری حفاظت کرتی ہے. لیکن ایک بات میں اور پوچھنا چاہوں گا، یہ سوال میرے ذہن میں بڑا چبھتا ہے اور اس کا جواب آپ ہی دے سکتے ہیں. جب بھی ملک میں پریشانی آتی ہے، زلزلہ آئے تو فوج، آندھی طوفان آئے تو فوج، بلڈنگ گر جائے تو فوج، سیلاب آ جائے تو فوج، دہشت گردی آ جائے تو فوج، یعنی کوئی بھی پریشانی آئے تو ہر قدم قدم پہ جو ہے نا فوج وہاں کھڑی ہوتی ہے اور ہمتاً گوش ہو کر اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو برقرار لا کر اپنی عوام کو مصیبت اور پریشانیوں سے، اپنی عوام کو اس مصیبت اور پریشانیوں سے نکالتی ہے. اور ان کی ان قربانیوں کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بہت مشکل ہے اس کا کوئی سیٹسفیکٹری جواب دینا کہ شروع سے جب ہم 1981 میں جب میں نے اکیڈمی جوائن کی، جونیئر کیڈٹ بٹالین، ٹریننگ کے دوران ہی ہمارے ایک ساتھی شہید ہوئے. شہادت کا وہ سلسلہ وہاں سے لے کر میرے ریٹائرمنٹ تک جاری رہا. کہیں نہ کہیں آپ کے پیارے، آپ کے یار دوست جن کے ساتھ آپ نے بہت اچھا وقت گزارا، ایک ایسا بانڈ ہوتا ہے جب آپ کے کورس میٹس ہوتے ہیں یا کسی کورس میں آپ اکٹھے ہوتے ہیں یا جو آپ اپنی یونٹ میں ہوتے ہیں، رینجمنٹ میں ہوتے ہیں، وہ ایک اس طرح کا بانڈ ہوتا ہے جسے الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا. یہ خون کے رشتوں سے بھی ایٹ ٹائمز زیادہ مضبوط ہوتا ہے. خون کے رشتوں میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کبھی رسپیکٹ کی وجہ سے کسی کے ساتھ کچھ شیئر نہیں کر سکتے ہیں، کبھی آپ خوف کی وجہ سے شیئر نہیں کر سکتے ہیں، کبھی آپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ میں شیئر کروں یا نہ کروں کہ میری وجہ سے کہیں میرے اور خون کے رشتوں کو مسئلہ نہ ہو. لیکن آپ کے جو فوجی کورس میٹس ہیں یا جو یار دوست ہیں، ان کے ساتھ آپ وہ کچھ شیئر کر سکتے ہیں اور سنسیئر ایڈوائز آپ کو مل سکتی ہے ان سے، جن کے ساتھ آپ نے خوشی اور غم کے لمحے اکٹھے گزارے ہیں. اور جب آپ ان کو دیکھتے ہیں، ان کے شہادت کے بعد ان کے بچوں کو دیکھتے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے یہ
یہ وقت دیکھنا. کئی ہمارے یار دوست، ہمارے بہت پیارے دوست جب اس دنیا سے چلے گئے، اور ان کے گھر جا کے ان کے فیملیز کو یہ نیوز بریک کرنا کہ یہ ہوا ہے، یہ ایک بہت تکلیف دہ، بہت کرب والا منظر ہے. لیکن وہ ایک ایسا جذبہ ہے جو آپ کو اس کو کسی لفظ میں ڈھالا نہیں جا سکتا. یہ ایک میرے حساب سے ایک ودیت ہوتی ہے یہ جذبہ. حیران ہوتے ہیں کہ جب ایک شہید کی جسد خاکی سامنے آتی ہے، اس کے گھر والے، اس کے چہرے پہ جو ایک سکون کی اسمائل ہوتی ہے، ایک مسکراہٹ ہوتی ہے، اس مسکراہٹ کو دیکھ کر ہر بندہ سبحان اللہ کہتا ہے. اور میں نے بہت سے لوگوں کو روتے نہیں دیکھا، شکر ادا کرتے دیکھا. میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری زمین سونا اگلتی ہے لیکن سونا ملک میں نہیں رہتا، اور ہمارے ملک کے لوگ جو اس ملک کے اندر ایک بڑی پوزیشن اور حیثیت رکھتے ہیں اور نام رکھتے ہیں، اور آج وہ اس مٹی کے بدولت ہیں جس کی پاک فوج حفاظت کرتی ہے، آج وہی لوگ فوج کے بارے میں منفی خیالات کا اظہار کرتے ہیں. ان لوگ کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ تو میں صرف یہ کہوں گا کہ آج کل کے دور میں جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے، ڈس انفارمیشن بہت زیادہ ہے. ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ ان کو اس طرح ڈاکٹرینیٹ کیا گیا ہے. آپ یقین کریں بہت سے ایسے بچے جو فوج کے بارے میں اور سوچ رکھتے تھے، جب انہوں نے جس طرح آج کل ایکسچینج پروگرامز ہوتے ہیں، بچوں کو ڈیفنس پریڈ میں بلایا جاتا ہے، پھر اسکولوں کے بچے جا کے فوجی ٹریننگ وغیرہ دیکھتے ہیں. یہ بہت اچھا سلسلہ ہے. پہلے جو NCC کا کیڈر ہوتا تھا وہ ایسا ایسا ختم ہو گیا. اس میں ان کو اندازہ ہوتا ہے بچوں کو اصل میں کہ فوجی زندگی کیا ہے. جب کوئی اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ فوج کیا کام کر رہی ہے، کیسا کام کر رہی ہے، اس میں اور سننے سنانے میں بہت فرق ہے. تو مجھے امید ہے کہ جس طرح کے پروگرام آپ کر رہے ہیں، جس طرح فوج کو اور تمام ڈیفنس فورسز کے مشکل ٹریننگ کے مرحلے اور بہت ساری چیزوں کا آپ ذکر کرتے ہیں، تو امید ہے کہ یہ جو یوتھ جس کو غلط انفارمیشن دی گئی ہے وہ راہ راست پہ آ جائے گی انشاءاللہ، اور وہ بھی اپنے ملک کے آپ کے اپنے ملک کی فوج ہے. آپ کے اسی مٹی سے بنے ہوئے لوگ اسی مٹی سے آتے ہیں جس سے کسی اور آرگنائزیشن میں لوگ جا رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ جو شک و شبے ہیں وہ آپ کی کوششوں سے انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. میں جس نوجوان سے بھی ملا تو میں وہ اس سے پوچھتا تھا کیا بنو گے، تو کہتے میں فوج میں جاؤں گا. اور جب اتنا جذبہ ہے پاکستان کے نوجوانوں میں فوج میں جانے کا، فوج میں اعزاز حاصل کرنے کا، اپنے ملک کے لیے قربان ہونے کا، تو میں نے بھی اپلائی کیا تھا. تو بس وہ کچھ مراحل تھے اس میں، تو وہاں تک نہ پہنچ سکا منزل تک. لیکن اگر میں فوجی وردی میں تو نہیں ہوں، لیکن میں ایک فوج کا سپاہی ہوں. میری جان اس ملک کے لیے قربان ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ پاکستان کے نوجوان فوج میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں، اس کا کیا راز ہے؟ کیوں لوگ پاکستان کے ڈیفنس فورسز میں آتے ہیں، بہت مشکل سوال ہے، لیکن اس کا میں ایک مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ جذبے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ جب میں بیسک ٹریننگ کر رہا تھا 1981 کی بات ہے، تو ہمارے ساتھ ایک پنجاب کے بہت بڑے چودھری صاحب کے بیٹے، جس کو دنیا کی ہر قسم کی اس وقت کی سہولت دستیاب تھی، وہ بھی ہمارے ساتھ ٹریننگ کر رہا تھا. تو ایک رات جب ہم برف باری میں صرف نکر پہن کے باہر اپنی ٹریننگ کا سیشن پورا کر رہے تھے، مطلب اتنی سردی لگتی ہے کہ آپ کا جلد بالکل سن ہو جاتی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. اور جب واپس کمرے میں جا کے جب آپ ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں تو وہ ٹھنڈا پانی بھی آپ کو گرم لگتا ہے. تو ایسی صورت میں جب ٹریننگ سیشن کے بعد واپس پہنچے تو کسی نے اسے پوچھا، یار چودھری تو
تجھے کیا تکلیف ہے، تو کیوں فوج میں آ گیا ہے، تمہیں تو ہر قسم کی سہولت دنیا کی دستیاب تھی. تو اس نے ایک بڑی پیاری بات کہی جو سننے کے قابل ہے. 1965 کی جنگ میں جب ہر طرف شہداء کے جسد خاکی آ رہے تھے، وہ ایسے گاؤں میں تھا جہاں پہ تقریباً فرنٹ لائن کے نزدیک آپ سمجھے کہ جنگ ہو رہی تھی. کامبیٹ ایئر منورز دیکھتے تھے لوگ، جو مطلب فضا میں فائٹر جہازوں کی لڑائی ہو رہی ہے، بمباری ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا. اس خطرناک ماحول میں جہاں پہ لوگوں کو اپنے جان کی فکر ہوتی تھی، ڈر ہوتا تھا، اس کی ماں امید سے تھی. اس نے رب سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایک بیٹا دے، میں اسے فوج میں بھجواتی ہوں. اور اللہ نے اسے بیٹا دیا. پہلے دن سے اس ماں نے اس بچے کو فوج جوائن کرنے کی تربیت دی. چودھری صاحب نے بھی اس بچے کو آرام کی عادت نہیں ڈالی، اس وقت سے اس کی ٹریننگ کی، اور اس بندے نے اپنی ماں کے نیت کو پورا کیا، اپنی ماں کے حکم پہ عمل کیا اور فوج میں آیا. بتائیں یہ جذبے یہ کہاں سے آتے ہیں؟ ان کو ہم الفاظ کا کوئی جامع پہنا سکتے ہیں؟ نہیں پہنا سکتے ہیں. تو جب تک اس طرح کی مائیں ہیں اس ملک میں جو کروڑوں کے حساب سے الحمدللہ، تو اس طرح کا ہیومن ریسورس فوج میں آتا رہے گا، ڈیفنس فورسز میں آتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے عوام کو کسی دشمن سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. باہر کا کوئی دشمن اس ملک کا بال بیکا نہیں کر سکتا. آخر میں آپ سے ایک گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان فرنٹ لائن یہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنے جو بھی اس کے پاس صلاحیتیں ہیں اور جو بھی اس کے پاس ذرائع ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ جو کچھ بھی پاکستان کی آپ لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے کرے. تو آپ اوورسیز پاکستانی ٹیلی ویژن او پی ٹی وی، گلوبل او پی ٹی وی کے بارے میں آپ کچھ کہنا پسند فرمائیں گے؟ او پی ٹی وی کے لیے آپ نے کہا کوئی خاص پیغام؟ میں یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آج کے اس دور میں صحیح انفارمیشن کو اپنے جوانوں تک پہنچانا بہت ضروری کام ہے. اس وقت انڈیا میں جتنے سائیکالوجیکل وارفیئر میں کہوں گا جس طرح وہ کر رہے ہیں، فیک اکاؤنٹس بنائے ہیں، اور جس طرح کی وہ ہمارے اندر کے معمولی اختلافات کو آگ دے کر جو ہمیں بھڑکانا چاہتے ہیں، اس کے اگینسٹ گارڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور جو کام آپ کر رہے ہیں لوگوں کو اویئرنیس دینے کا، لوگوں کو صحیح انفارمیشن دینے کا، یہ بہترین کام ہے اور یہ جاری رکھیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اس نیک کام میں کامیاب کریں. ناظرین، ابھی ہمارے ساتھ لائن پہ تھے جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد اللہ بیگ صاحب. ان سے ہم نے سر حاصل گفتگو کی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے او پی ٹی وی.